یہ میری مراد امپورٹڈ گاڑیوں سے نہیں ہے، وہ لمبا کھاتا ہے. جو پاکستان میں گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے وہ پہلی تاریخ سے 24 گھنٹے کے اندر مکمل ہوگی. ای اسٹیمپ شروع کرنے کے ان کو ہدایت کی ہے. اعزاز لیٹ ہو گیا ہے. پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ تمام گاڑیاں جو ہیں ایک دن میں رجسٹر ہوں گی پہلی تاریخ سے. یہ بہانہ جناب علی کہ آئی ڈی نہیں ملی اور فلاں نہیں ملی، نو وے ایٹ آل. اور ای اسٹیمپنگ شروع کرنے کا بھی میں نے ان کو ہدایت کر دی ہے. 3 سروس اسٹیشن بنانے لگے ہیں مختلف جگہوں پر، جس میں پولیس، نادرا، رجسٹریشن، آئی سی ٹی اور ٹریفک پولیس یہ سب لوگ اکٹھے ہوا کریں گے. مے آئی ہیلپ یو کے نام پہ اس کو تینوں مین جگہ پہ کر رہے ہیں. 2 جو ہیں وہ ہم نے فوڈ نائٹ بازار کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو کہ ساری رات کو کھلے رہیں گے اور صبح وہ صفائی جو ہے کر کے جائیں گے. یہ نہ ہو کہ گن ڈال کے چلے جائیں. اگر جو گن ڈال کے جائے گا، اور اس میں ہم ہائی سٹینڈرڈ کے کافی شاپس اور دوسرے لوگوں کو بھی الاؤ کریں گے، اور اس کے لیے اچھی جگہ پر سارے اسلام آباد کا پٹوار خانہ 1 مہینے میں ختم کر دیں گے. نو مور پٹواری ان اسلام آباد، نو مور پٹواری ان اسلام آباد. اور ہماری اسلام آباد کی اسٹیمپ ڈیوٹی 2% ہے. انشاءاللہ تعالی شیخ حفیظ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے مل کر پاکستان کے مقابلے میں کتنا ظلم ہے کہ یہاں 2% اسٹیمپ ڈیوٹی ہے جبکہ سارے پاکستان میں 1% ڈیوٹی ہے. اس پر ہم کام کریں گے، جتنے دن لگے، مہینہ لگے، 1.5 مہینہ لگے. آئی سی ٹی کی تنظیم نو کی ہدایت کی ہے اور 8 محکمے ضم کر دی ہیں، جو ویسے ہی میرا مطلب ہے فشریز بھی ہے اور غیر ضروری جو ہے 8 محکموں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ تو ہے آئی سی ٹی کا. پولیٹیکلی کل میں نے غلطی سے اتوار تھی، اور میں ویسے تو میں آرام کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بلاول وزیر اعظم کے مراد علی شاہ صاحب نے نعرہ لگایا ہے. قربان جاؤں اور شاہ صاحب پکڑائی بھی نہ دوں. اگر آپ نے انڈر 19 کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو اس ملک کے حال پہ رحم کریں مراد علی شاہ صاحب. میرے آپ سے بڑے مراسم ہیں کہ اگر آپ نے کل جو نعرے لگوائے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ میں اور لانگ مارچ میں فرق ہوتا ہے. لانگ مارچ ہوتا ہے اور لانگ مارچ ہوتا ہے. کل انہوں نے کہا جی کہ وہ جائیں گے اور مرتضیٰ عباسی صاحب وہاں جا کے استعفیٰ پھینک دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ مرتضیٰ عباسی صاحب کہیں گے میں تو دیتا ہی نہیں. یہ تو کسی نے وہ کیا نام ہے ہمارے امیر مقام صاحب، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، یہ میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے میری دشمنی میں یہاں بھیج دیا مخالفت میں. باقی حضور یہ میں بہت پہلے کہتا تھا، اور آپ یہ وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے انٹیریئر میں آنا ہے. مجھے پوری امید ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. استعفوں پہ ایک دفعہ دوبارہ غور کریں گے، اور جن لوگوں نے مرکز سے ٹائپ رائٹنگ میں اور کمپیوٹر سے نکال کے استعفے بنائے ہیں وہ اللیگل ہیں. اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے کہ میں مسمی فلاں ولد فلاں حلقہ نمبر اتنا، بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ استعفے بھی نہیں ہوں گے، اور اصل کام ان کا ہوگا لانگ مارچ کا، لانگ مارچ نہیں. سمجھ گئے نا میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ شیخ صاحب اور ہم نے جب یہ ڈیٹ آئے گی ان کی، اس وقت فیصلہ کریں گے. کل آصف زرداری صاحب نے جیلوں بھرنے کی بھی بات کی ہے. ظاہر ہے وہ جیل کا زیادہ عرصہ انہوں نے ہسپتالوں میں گزارا ہے. آصف زرداری پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے قید کا موسٹلی وقت ہاسپٹلز میں گزارا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جیل کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے کرمنالوجی میں کیا کرتے ہیں، کیا کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی. انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ان کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح جیل کے سختیوں سے جان چھڑانی ہے.
اور اب وہ جیل بھرو کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ, لاسٹ مائی سینٹنس, لڑائی کس کی ہے؟ لیٹ می سے فنش. ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے. ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں. ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ. عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اس کی ثوابدید ہے. میں اس کے متحد وزیر ہوں. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے. نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں. میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل اسکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی. ہم اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں, اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم آئی ٹی کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے, تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو. ادھر سے یہ چاہیے تھا کہ جو جے یو آئی کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جی ایچ کیو کے سامنے بھی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس پر دیکھیں, جے یو آئی کو جتنے علماء ہیں یہاں پہ 450 مدرسے ہیں اسلام آباد میں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ایک آدھا چھوڑ کے سب پرامن لوگ ہیں. اگر مسجدوں کے ساتھ مدرسے بھی شامل کر لیے جائیں تو وہ 900 ہو جاتے ہیں. اور باقی جے یو آئی کی اپنی پارٹی کے اندر کافی لے دے ہو رہی ہے. ایک بیان جو میں بھول گیا, جو میں آخر میں کرنا چاہتا تھا, کہ آج میں نے ان کو ہدایت کی ہے آئی سی ٹی میں کہ سارے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ منصوبہ بنایا جائے, اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی. میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ درخواستیں دیں, ہم جگہ کا انتخاب کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک صحافیوں کے لیے رہائشی منصوبہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان, اور پیسے لیں گے, مفت نہیں دیں گے کوئی. یہ ہاؤسنگ صرف صحافیوں کی, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, کیمرہ مین بھی, سارے کیمرہ مین سب سے پہلے بھائی ہیں, فوٹوگراف سب لوگ. دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں. دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے, لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے. اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں, ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے. یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی, جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے, پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں. یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں, اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے, وہ سیاست میں نہ تھی, نہ ہے, نہ آئے گی. جمہوریت کے ساتھ تھی, ہے اور رہے گی. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ گڑی خدا بخش میں ماسک وائی سٹیج کے تمام پنڈال میں کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا. ایک طرف بس تو رحمان ملک صاحب پہلے میں تو پہن لوں. قومی ایمرجنسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے جلسوں میں پی ڈی ایم. دیکھیں گزارش میری سن لیں, لوگوں کو بھی سب کچھ پتہ ہے. اتنا زبردست میڈیا پاکستان کا, دنیا میں کوئی الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. لوگوں کو تمیز ہے کہ کووڈ ہے, پھیل رہا ہے, ایک نئی قسم, تیسری قسم آ گئی ہے. تو اگر اب دیکھیں لوگوں کو ہم, آپ لوگ سمجھا ہی سکتے ہیں نا, تو وہ سمجھا رہے ہیں. نیکسٹ کوئسچن جی اعزاز, ابھی میں لے کے جاؤں گا. دو سال تک اعزاز صاحب ان کو چپ سائی نے کاٹا ہوا تھا. ان کو چپ سائی نے ریگ مال کا نمبر 8 لگایا ہوا تھا. 2 سال ان کا خیال تھا کہ کوئی چیز بیچ میں سے نکلے گی. جب ان کو کوئی چیز نہیں ملی اور پک پانگڑے تے عشق بنیرے, تو ان کو ساری چیزیں یاد آ گئی. پھر یہ بھائی بھی بن گئے. یہ ساری باتیں اس ملک میں کیا ہوتا رہا. 20 سال اس قوم کے انہوں نے ضائع کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف,
اور اب عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی بات ہے, بے شک مذاکرات ہوں نہ ہوں وہ این آر او بھی نہیں دے گا اور نیب بھی ختم نہیں ہوگی جو قانون اور آئین اس کا. جی بیٹے, دیکھیں میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں, 4 گنا میرا کورٹ میں نہیں کھڑا. اب مجھے پوچھنا ہوگا کہ بطور انٹیریئر منسٹر میں پیش ہو سکتا ہوں یا نہیں. میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہوگی کہ میں بطور وزیر داخلہ جاؤں گا. یہ بتائیے گا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے اپنا استعفیٰ اسپیکر کو پیش کیا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی شارٹ سوال کرنا. انہوں نے یہ کہا کہ میں ایف آئی اے جاؤں گا اور اپنا مقدمہ وہاں لے کر جاؤں گا, فرانسک کروں گا اس استعفے. یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ مریم نواز کی بات مانتے ہیں یا وہ تحقیقات کرانے جاتے ہیں. من اپنا راضی نہیں ہے, جس طرح دل کرتا کر لے. میرا تو دوست ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسپیکر کو کہے گا کہ یہ فراڈ ہوا ہے. ایک منٹ جی بیٹے, اس کے بھائی جی اس حوالے سے نیب کا دفتر کھلا, ادھر جاؤ. آپ نے آج قانون کی بات کی, بہت اچھا فیصلہ آپ لیکن کریں گے پریس کلب والے لوگ, منتخب لوگ, گروپ بازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اڈیالہ روڈ میں ہماری ایک چھوٹی سی کالونی ہے اور مسلم لیگ نون کا قبضہ گروپ. چھوڑو میں شوکت صاحب, میں تو آپ کو پوش علاقے میں دے کے جانا چاہتا ہوں. میں نہیں جانا چاہتا کہ ادھر گجر خان میں. میں دیکھیں, میں تو صحافیوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے ود دی کنسلٹ آف پریس کلب, ان کو آج میں نے ایڈوائز دی ہے. یہ 3 مہینے لگتے ہیں, 4 لگتے ہیں, 6 لگتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھا کام چھوڑ کے جائے. آپ انٹیریئر منسٹر بن گئے, نواز شریف کو لانے کے لیے وزارت داخلہ کیا؟ میں نے تو ابھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی لاسٹ پاسپورٹ کی ڈیٹ کب ختم ہو رہی ہے.